سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ضد پر اور کفر پر اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور اس شخص کے لیے گھات لگانے کو جو لڑ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے پہلے سے، اور وہ لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی ہی کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ آپ نہ کھڑے ہوں اس میں کبھی بھی، البتہ وہ مسجد کی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی پہلے دن سے، وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ مدینہ منورہ میں ایک آدمی تھا، ابو عامر اس کا نام تھا۔ یہ اگرچہ مدینہ کا باشندہ تھا، مگر یہ کسی سبب یا ذریعے سے عیسائی ہو گیا، اور نہ صرف عیسائی ہوا بلکہ عیسائیوں کا راہب بن گیا، جن کا مذہبی پیشوا۔ یہ انصار میں سے تھا، اور اس کے بیٹے جو تھے وہ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، وہ مخلص مسلمان تھے۔ یہ وہی ہیں جن کو احد کی لڑائی میں شہادت ہوئی، مگر انہیں غسل کی حاجت تھی، غسل نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کا غسل کروایا۔ ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا۔ تو یہ بھی اللہ کا عجیب نظام ہے کہ باپ کیا اور کیسا اور بیٹا کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اعزاز ہے کہ آسمان سے فرشتے ان کے غسل کے لیے آئے۔ تو بہرحال یہ ابو عامر جو تھا، یہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا صدمہ بھی تھا، دکھ بھی تھا، تکلیف تھی اس کو، کیونکہ جب ایک آدمی مذہبی پیشوا ہو اور اس سے پیشوائی سے بڑا کوئی پیشوا آ جائے تو اس کو ایک فطری طور پر تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ایسا آدمی تو بہت کم ہوتا ہے کہ اس کا نفس مر چکا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ آدمی کے مخلص ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسرے آدمی کو کام کرتا ہوا دیکھ کر خوش ہو جائے۔ ایک بازار میں میری دکان ہے، اگر دوسرے آدمی نے بھی ویسی دکان سامنے بنا لی تو مجھے خوش ہونا چاہیے کہ چلو جو گاہک میرے سے سودا نہیں لے گا ادھر سے لے لے گا، تو مسلمان کی روزی روٹی چل جائے گی، ضرورت کھل جائے گی۔ لیکن یہ درجہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، کیونکہ نفس مرتے مرتے بڑا وقت لگتا ہے۔ بہرحال وہ تو کافر بھی تھا اور یہ مسئلہ بھی تھا،
تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بھی اور آپ سے کچھ سوالات بھی کیے، اعتراضات کیے اسلام پر، آپ نے اس کے جوابات دیے، مگر وہ ویسے کا ویسے ہی رہا، بلکہ یہاں تک ڈھٹائی کا اس نے مظاہرہ کیا کہ اس نے بد دعا کی اور کہنے لگا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ اپنے اہل و عیال سے دور غریب الوطنی کی زندگی میں اس کو موت آئے۔ تو یہ دعا کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ میں یہاں رہتے ہوئے ہر دشمن کی مدد کروں گا آپ لوگوں کے خلاف، اور عملاً بھی اس نے ایسا کیا، حتیٰ کہ ہرقل قیصر روم کو بھی اس نے اکسانے کی کوشش کی، دعوت دی کہ مدینہ پر حملہ کرو۔ اس قسم کا وہ آدمی تھا۔ پھر وہ بالآخر جو فتح مکہ ہوئی اور اس کے بعد کی جو معاملات ہوئے، جب قریش مسلمان ہوئے، پھر قبائل مسلمان ہونا شروع ہوئے، پھر وہ مایوس ہو کر شام چلا گیا اور وہیں پہ جا کر غریب الوطنی کی حالت میں مر گیا، اور اپنی بد دعا اس کے حق میں ہو قبول ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں اپنے اہل و عیال، اپنے صحابہ کے ساتھ آپ کا وصال ہوا، لیکن اس کو جو موت آئی تو وہ ایسی حالت میں آئی۔ تو اس شخص کا یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی جو آیات ہیں اس میں اس پس منظر میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اس نے اپنے ساتھ کچھ منافقین کو ملایا، اور ملانے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو، کچھ باہر سے دشمن حملہ کرے گا، کچھ ہمیں اندر سے بھی تیاری رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کے خلاف اگر ہمیں کسی وقت کوئی موقع ملے گا تو ہم کچھ کر لیں، لیکن اس کے لیے کریں کیا؟ اس نے کہا سب سے پہلے ایک جگہ طے کرو، کوئی تمہارا مرکز ہونا چاہیے، کوئی ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے تمہارا، جہاں بھی تم اپنا کوئی اسلحہ وسلح جمع کرو، کوئی مشورہ کرنا ہو، کوئی کچھ امور طے کرنے ہو تو یہاں کر لیا کرو۔ لیکن اگر تم ویسے بناؤ گے تو وہ تو بڑا کام خراب ہوگا، مسلمانوں کی نظروں میں آ جائے گا، تم ایسا کرو ایک مسجد بنا لو۔ یہ قباء محلہ جو مدینہ منورہ میں اب بھی ہے، جہاں مسجد قباء ہے، تو اسی محلے میں اس نے مسجد کی تجویز دی اور کہا کہ لوگوں سے یہ کو ہم مسجد بنا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی جا کر کہہ دو کہ یہ ہمارے لیے بڑی باعث برکت ہوگا کہ آپ ایک نماز ہماری مسجد میں پڑھ لیں۔ تو یہ بعض دفعہ منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑی جو ہے وہ چاپلوسی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر ان کی غرض فاسد ہوتی ہے، وہ کوئی عقیدت مند نہیں ہوتے، انہوں نے اپنا کام چلانا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ مسجد قباء جو موجودہ مسجد ہے، اب تو خیر بہت وسیع ہو گئی، مگر اس وقت تو چھوٹی تھی، تو اسی کے قریب یہ جگہ تھی، وہاں انہوں نے ایک مکان کھڑا کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کہا بھی کہ آپ تشریف لائیں۔ تو اس وقت آپ تبوک کے لیے پابہ رکاب تھے، سفر کی تیاری فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ واپسی پہ مسجد میں نماز پڑھ لوں گا۔ جب تبوک سے واپسی ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہو گئی کہ جس مسجد میں آپ نے نماز پڑھنے کا وعدہ کر لیا ہے وہ تو مسجد ہی نہیں ہے، وہ تو اصل میں ایک مورچہ بنایا گیا ہے، ایک سازش گاہ ہے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور دین کے خلاف۔ یہ تو مسجد تھوڑی ہے۔ اس مسجد کے تو مقصد میں کیا شامل ہے؟ ضرارہ، دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینا، اذیت دینا، وکفرا، اور اپنے کفر پر جمع رہنا، وتفریقا بین المؤمنین، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جدائی ڈالنا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو سیدھا سا ہے کہ مسجد قباء کے جو پہلے نمازی وہاں جا رہے ہیں وہ کم ہو جائیں گے، ان کا زور ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بالکل قریب دوسری مسجد بن گئی، تو کچھ لوگ ذرا دور محلے سے بھی آتے ہیں، قریب مسجد ہو جائے تو پھر اسی میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ لوگ یہاں آئیں گے ان کے ماحول میں تو ان کا ذہن سازی کرنا، ان کو قائل کرنا، ان کے دل میں کوئی وسوسے ڈالنا، خیالات ڈالنا، یہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ان کا ایک مقصد تھا۔ اور چوتھا مقصد یہ تھا کہ ارصاد لمن حارب اللہ ورسولہ، کہ جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول سے پہلے ہی جنگ چلی آ رہی ہے، جس کی وہی عامر جو ہے اس کی، ابو عامر کی، تو اس کے لیے گویا کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم مہیا کر دی، اس کو مورچہ بنا کر دے دیا، گھات لگانے کی جگہ دے دی اس کو۔
تو فرمایا کہ یہ اتنے سارے غلط مقصدوں کے ساتھ یہ مسجد بن رہی ہے، یہ قطعاً مسجد نہیں ہے، اسی لیے اس کو اصطلاح میں مسجد زرار کہہ دیا جاتا ہے۔ زرار اس کا نام نہیں تھا، بلکہ نام تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کے مقصد کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ تو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بن رہی ہے، یہ اس کا نام نہیں تھا۔ آگے فرمایا وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہ یہ منافق لوگ قسم کھانے میں ان کو کیا باک ہے، کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں منافق کی علامتیں بیان فرمائی ہیں وہاں فرمایا کہ وہ بکثرت قسم کھانے میں بہت جری ہوتے ہیں، بات بات پہ قسم کھا جائیں گے، بڑی بڑی قسمیں کھا جائیں گے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی کریں گے، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، ہمارے پیش نظر تو نیکی نیکی ہے، ہم تو بہت مخلص لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس عبادت آسان ہو جائے لوگوں کے لیے، اور لوگوں کو دور جانا پڑتا ہے اندھیرے میں، اتنا چل کے جانا پڑتا ہے، اور قریب ہو جائیں گے، آسانی ہو جائے گی۔ تو اس قسم کی باتیں آ کر کریں گے اور پورے بھرپور قسموں کے ساتھ یہ کام کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، فرمایا کہ یہ بات اللہ خود گواہ ہے اس بات کی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جس بات کی اللہ گواہی دے اس میں کیا شک ہو سکتا۔ اس لیے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مسجد کی اس کی حقیقت بیان فرما دی، اور آگے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ نے ہرگز نہیں کبھی بھی اس مسجد میں جا کر آپ نے قیام نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی آپ نے۔ اور پھر ساتھ ہی جو مسجد قباء تھی، جو اسلام میں یہ سمجھے پہلی مسجد بنی ہے مدینہ منورہ میں، کیونکہ آپ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو یہیں پر کچھ عرصہ قیام فرمایا آپ نے، پھر آگے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ تو ابتدائی قیام مدینہ منورہ کے محلہ قباء میں ہوا تھا۔ تو مسجد قباء کی آگے تعریف کی فرمایا کہ یہ جو دو مسجدیں قریب قریب بن گئی، اس میں سے وہ مسجد تو خالص مسجد ہے جس کی بنیاد میں تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے اور اخلاص ہے۔ اس میں اگر آپ جا کر نماز پڑھیں تو یہ تو واقعی اس لائق ہے کہ یہاں نماز پڑھی جائے۔ اس لیے مسجد قباء ان مساجد میں سے جہاں کی فضیلت بھی آتی ہے کہ وہاں نفلوں کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ آگے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد کے نمازیوں میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو خوب طہارت حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ طہارت میں مبالغہ کرنے والے، خوب طہارت حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں اپنا۔ یہ لوگوں کی ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ استنجا بہت اہتمام سے کرتے تھے، یعنی پہلے استنجا خشک کرتے تھے ڈھیلے سے، اور پھر اس کے ساتھ پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ ویسے شرعاً تو اگر پیشاب سوراخ سے زیادہ باہر نہ نکلا ہو، یعنی اتنی کم اس کی مقدار نہ ہو، یعنی جسم کو نہ لگا ہو کہ 1 درہم کے برابر، ہتھیلی کی جو گہرائی ہوتی ہے اس کے برابر اگر نہیں ہے تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ اس کو اگر خشک کر لیا گیا ڈھیلے سے یا ٹیشو سے یا کسی اور چیز سے تو بھی نماز پڑھ سکتا ہے آدمی اس کے ساتھ، لیکن اگر پانی سے استنجا کر لے تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ ڈبل طہارت حاصل ہو جائے گی، دوہرا کام ہو جائے گا۔ تو اہل قباء کی یہ عادت تھی، ان کے پاس شاید پانی وافر ہوتا ہوگا یا کیا وجہ تھی، بہرحال ان کی یہ عادت نقل کی گئی ہے کہ وہ لوگ دوہرا استنجا کرتے تھے، یعنی ڈھیلا بھی استعمال کیا، مٹی کا ڈھیلا، اور ساتھ میں پانی بھی استعمال کیا۔ تو اس لیے اللہ نے ان کی تعریف کی، اس بات کو پسند فرمایا کہ یہ جو ہے بہت اچھی بات ہے۔ تو پھر جب یہ حکم آ گیا کہ آپ نے اس مسجد میں قیام نہیں فرمایا بلکہ اس مسجد کو اکھڑوا دیں، تو آپ نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بھیجا کہ جاؤ، عامر بن سکن اور وحشی تھے رضی اللہ عنہ، کہ جاؤ اس مسجد کو برابر کر دو، ڈھا دو اور اس کو آگ لگا دو۔ اب جب آپ نے یہ حضرات گئے اور جا کر انہوں نے اس کو آگ لگا دی اور ختم کر دیا، اور منافقین کو خوب کھول کر بات بتا دی گئی کہ تمہاری سازش چلنے والی نہیں ہے۔ پھر یہ جگہ خالی پڑی تھی تو ایک صاحب کو آپ نے کہا کہ یہاں گھر بنا لے، اجازت دے دی کہ یہاں تم گھر بنا سکتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس جگہ کے بارے میں
قرآن پاک میں مذمت نازل ہو چکی ہے اور آیات نازل ہو چکی ہیں، کیا اس جگہ میں اپنا گھر بناؤں؟ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہاں البتہ ایک اور صاحب ہیں جن کے پاس ثابت بن اقرم ضرورت مند ہیں قاف کے ساتھ، ان کو آپ حکم ارشاد فرما دیں کہ وہ یہاں گھر بنا لیں۔ ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور انہوں نے وہاں گھر بنا لیا۔ مگر مورخین لکھتے ہیں اس بات کو کہ اس جگہ میں ایسی نحوست تھی کہ وہ جب تک وہاں رہے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی وہاں، یا اولاد زندہ نہیں رہی یا اولاد ہوئی نہیں، بلکہ اہل تاریخ نے لکھا کہ وہاں کوئی جانور نے بھی کبھی گھونسلہ نہیں بنایا، ایسی جگہ تھی۔ تو پھر ایک طویل عرصے تک وہ ویران پڑی رہی۔ اب سننے میں یہ ہے، وہاں کے کچھ لوگوں نے بتایا، مقامی لوگوں نے، کہ جو موجودہ بیت الخلا ہیں وہاں مسجد قباء کے ذرا ہٹ کر بنائے انہوں نے، تو یہ انہوں نے اس کی جگہ پر بنائے ہیں۔ بہرحال یہ مسجد کا قصہ تھا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مسجد کی بنیاد اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ تو اس میں بنیاد میں اگر کوئی غلط جذبہ شامل ہو گیا تو یہ بنانے والوں کے لیے نقصان کی بات ہے۔ چنانچہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ برادری کے ایک دھڑے نے ایک مسجد بنائی، دوسرے دھڑے نے ساتھ ہی دوسری بنا لی ایک گلی چھوڑ کر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا کہ مسجد کے قریب دوسری مسجد نہ بنائی جائے، یعنی جس سے پہلی مسجد کی رونق متاثر ہو، اس کے نمازی متاثر ہو کر ادھر چلے جائیں، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ بنانی ہے تو دور بناؤ جہاں مسجد اپنے نئے نمازی خود پیدا کرے، نہ یہ کہ پرانی مسجد کے نمازی توڑ لیے جائیں، اس میں ایسا کر دیا جائے۔ تو نیت بہرحال کہیں ضرورت ہو بھی تو نیت ضرورت کی ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے، اور کسی قسم کا منفی جذبہ اس کے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی اللہ کے رسول سے کہ نظر میں پسندیدہ جذبہ ہو تو ہو، لیکن کوئی ایسا اپنے نفسانی تسکین یا کوئی اپنے اس طرح کی جذبات میں سے کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال نیتوں کا حال چونکہ اللہ جانتے ہیں، یہاں تو وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی کہ یہ مسجد نہیں ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن جو کہ ہمارے پاس تو کوئی پیمانہ نہیں ہے، ہم تو عالم الغیب نہیں ہیں کہ کسی کے دل کے اندر کیا ہے۔ اس لیے اگر کسی نے ایسی مسجد بنا لی قریب قریب، اگرچہ اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، بنانے سے پہلے پوچھے گا یا ہمارے علم میں آ جائے تو ہم اس کی حوصلہ شکنی کریں، اس کو روکیں۔ لیکن اگر بہرحال کسی نے بنا دی، اپنی جگہ وقف کر دی اس نے، تو مسجد بن گئی۔ اب وہ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں یہ مسجد زرار ہو گئی، تو ایسے مسجد زرار کا اس کو لقب دینا یہ بھی زیادتی ہے۔ لیکن ویسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسجد بہرحال نہ بنتی اس جگہ پر تو اچھا ہوتا، لیکن اب اگر بن گئی ہے تو مسجد کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ ایک دفعہ شرعی مسجد بن جائے وہ جگہ قیامت تک کے لیے اللہ کی ہو جاتی ہے، وہ مسجد ہی رہے گی قیامت تک، چاہے وہاں آبادی اٹھ جائے، چلی جائے، ختم ہو جائے، پھر بھی وہ جگہ باقی ہے، وہ جگہ مسجد ہی رہے گی۔ اصل اصول جو شریعت کا ہے وہ یہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسجد بنانے والا مسجد کو ایک صدقہ جاریہ بناتا ہے، یعنی اور صدقہ جاریہ کی کامل شکل یہی ہے کہ وہ قیامت تک چلے۔ اگر جلدی ختم ہو گیا تو پھر تو وہ جاری نہیں رہا، کچھ عرصہ رہا پھر ختم ہو گیا۔ تو مسجد ایسا بہترین صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں خدا نخواستہ کوئی حالات الٹ اوپر نیچے ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ اصولاً یہ بات طے ہے کہ جو مسجد بن گئی وہ قیامت تک مسجد ہے۔ اور اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے یہ بات۔ بعض دفعہ کچھ لوگوں کو اس پہ اشکال بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، اور کئی دفعہ کچھ ممالک میں، حکومتوں میں اور ان چیزوں میں دیکھا بھی جاتا ہے کہ وہ لوگ مسجدوں کے ساتھ ایسے کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مسجد ادھر کر دی، کبھی ادھر کر دی، اٹھا کر کبھی روڈ گزار دیا، کبھی کچھ کر دیا۔ تو اس سے بعض لوگوں کو یہ اشکال بھی ہوتا ہے کہ اتنی علماء کہتے ہیں کہ نہیں اس کی اجازت نہیں ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، ضرورت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن یہ پہلو نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے کہ جس شخص نے اپنی زمین اللہ کے نام پر مسجد کے لیے وقف کر دی تھی،
اس کے پیش نظر یہ تھا کہ یہ جگہ قیامت تک عبادت میں استعمال ہو. تو اگر وہ جگہ قیامت تک عبادت میں استعمال نہیں ہو رہی تو پھر ہم اس کے صدقہ جاریہ کو خراب کر رہے ہیں. اسی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ مسجدوں کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں چیزیں ہوتی ہیں، اس کو خواہ مخواہ جیسے مثلا فیشن بدل گیا تو چیز بدل دو، یہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جس آدمی نے بھی جو چیز مسجد کے لیے دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ وہ دیر تک چلے اور اس کا ثواب اس کو ملتا رہے. ہم نے اس کی چیز اٹھا کر بس فیشن بدل گیا، ڈیزائن بدل گیا، تھوڑی بہت اس میں کمی آ گئی، اٹھا کر ہم نے اس کی جگہ دوسری چیز لے آئے تو دوسرے کے لیے ثواب جاری ہو گیا، پہلا بیچارہ محروم ہو گیا. اور ہمیں یہ حق نہیں ہے. یہ مسجد کے جو متولی حضرات انتظامیہ ہوتی ہے ان کو اس چیز کا اس پہلو کو ضرور خیال رکھنا چاہیے. اس لیے فقہاء نے جو مسائل لکھے وہ بڑی گہری نظر سے لکھتے ہیں کہ جب تک مسجد میں چیز استعمال ہو سکتی ہے اس کو مسجد میں رکھا جائے، خواہ مخواہ اس کو نخرے کر کے اور چیزوں کو نکالنے کی ضرورت نہیں. بس جیسا چل رہا ہے اس کو چلنے دیا جائے اور زیادہ زمانے اور حالات کے ساتھ تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے چیزوں کو، پرانی چیزوں کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.